دوستو، آپ نے سنا بہت دنوں تک ایک سلسلہ جاری رہا مؤمنین کی صفات جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ مومنوں کے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ تیسری الفاظ میں یوں کہہ لو کہ وہ مومن جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے وعدے فرمائے ہیں، وہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ یہ کئی بات ہو گئی، کسی بھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بات ہے۔ تو مومنین کی صفات کافی دنوں سے آپ سنتے رہے ہیں۔ آج مومن کی ایک صفت وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اس سے پہلے ایک لمبی آیت ہے یہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں اس میں مسلمانوں کی، مؤمنین کی۔ تو مؤمنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے والذاکرین اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ مومن کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ بس اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، اپنے دل میں اس کو جگہ دو، اور صرف یہی جملہ کسی وقت اپنے دماغ میں بار بار لوٹایا کرو۔ یعنی مثلاً اپنے آپ کو خطاب کر کے یوں کہا کرو کہ اللہ کے بندے تو کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو ذکر کرتا نہیں کثرت سے۔ اپنے آپ کو بار بار کہو، بار بار خطاب کر کے کہو یہی جملہ، بس اتنی بات، اس سے آگے نہ پیچھے، بس اتنی بات۔ اللہ کے نیک بندے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بس انشاءاللہ العزیز اس سوچ سے، اس مراقبے سے دل میں ذکر کا داعیہ، دل میں ذکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب رہ گئی بات ذکر کے فائدے کی، ذکر کے فائدے کی۔ تو دیکھو، ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا تو بہت ثواب بیان کیا گیا، بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے واسطے مغفرت تیار کر رکھی ہے، مغفرت تیار کر رکھی ہے، اور اللہ نے ان کے واسطے بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے، اجرا عظیما، بڑا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھو دوستو، کوئی شخص بھی ہو، حتیٰ کہ نبی ہو، اس سے بھی کچھ نہ کچھ ایسی نامناسب بات ہو سکتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لے۔ یہ میں نے انبیاء تک کی بات، اگرچہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن ایسی نامناسب بات ہو سکتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرما لے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہماری پکڑ فرما لے۔ اور دیکھو، اس سلسلے کی ایک مشہور حدیث پاک ہے، اور وہ آپ بار بار خطبوں میں سنتے بھی ہیں، ویسے بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کے واسطے جائیں گے کہ آپ
سفارش کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی حساب شروع فرما دے۔ یہ تو آدم علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور یوں کہیں گے کہ میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے، یعنی دانہ کھا لیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا، تو میں ڈرتا ہوں اور میری ہمت نہیں کہ میں اللہ کے سامنے جا کر سفارش کروں۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلے گا، اور ہر نبی کوئی نہ کوئی بات کہے گا کہ میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے سامنے سفارش کروں۔ میرے دوستو، جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، خود ان کی حفاظت فرمائی ہے گناہوں سے، جب وہ بھی اتنے ڈرتے ہیں تو ہمارا تمہارا تو کیا شمار ہے، جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ ذکر کی برکت سے انشاءاللہ العزیز دونوں ہی فائدے ہوں گے۔ ایک تو ایسی توفیق ہوگی، ایسی طبیعت بنے گی، ایسا ذہن بنے گا کہ آدمی گناہوں سے بچے گا، ایسی طبیعت بنے گی، ایسا ذہن بنے گا کہ اللہ سے ڈر کر بار بار توبہ کرے گا، اور یہ دونوں کے دونوں مغفرت کا سامان ہے، مغفرت کا سامان ہے، گناہوں کو معاف کر کے سیدھا جنت میں بھیجنے کا سامان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یار پیارا دوست، اس کے عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں، عیب بھی ہنر نظر آتے ہیں۔ محبت، جی ہماری ایک پوتی ہے چھوٹی سی، اس کو کسی نے ہپ کرنا سکھا دیا، ہپ۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو تو دھمکانا کہتے ہیں اور یہ تو برا لگتا ہے، ہاں، لیکن پتہ نہیں کس نے سکھایا، اور وہ چھوٹوں کو بڑوں کو ہپ کرتی ہے، سارے ہنستے ہیں۔ ابھی وہ اس قابل ہے نہیں کہ اس کو سمجھایا دھمکایا جاوے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے، اچھی بات نہیں ہے لیکن اچھی لگتی ہے، ہنستے ہیں لوگ۔ یہ محبت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ تو دوستو، محبت میں بہت ساری چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، درگزر کر دی جاتی ہیں۔ تو ذکر کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور بہت ساری باتیں اس کی درگزر کر دی جائیں گی، بہت ساری باتیں درگزر کر دی جائیں گی۔ یہ بات تو میں دوسری کہنا چاہتا لیکن اسے بھی میں بتا دوں آپ کو۔ ایک غزوہ ہوا ہے جس کو جیش العسرت بھی کہتے ہیں، غزوہ تبوک۔ اس میں لمبا سفر تھا، سامان جنگ کی بہت ضرورت تھی، اور بیت المال تو تھا ہی نہیں اس وقت تک، خزانے میں تو کچھ جمع تھا ہی نہیں اس وقت تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی موقع آتا تھا خرچ کا تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس وقت جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا اپنی حسب حیثیت پیش کر دیتا تھا۔ چلو ایک اور بات یاد آ گئی، یہاں ماشاءاللہ علماء بھی موجود ہیں، عوام بھی۔ مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے چندہ کرنے والے کو حقیر نہ سمجھنا۔ اگر وہ اپنے لیے کرے وہ تو بات غلط ہے، لیکن اگر وہ دین کے کام کے لیے کرتا ہے، امانت دیانت کے ساتھ کرتا ہے،
تو یہ اس کے بڑے حوصلے کی بات ہے، اور یہ اس کے واسطے بہت بڑی عبادت اور بڑا کام ہے۔ اس کو بھی میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، بس اتنی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لا کر پیش کر دیتے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے، اونٹ، نقد پیسہ اور سامان، ہتھیار اتنے دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا لم یضر عثمان شیء بعد، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آج اتنا راضی ہو گیا ہے عثمان سے کہ اگر ان سے کوئی خطا غلطی ہو بھی گئی تو اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، بندے سے محبت کرتا ہے تو بہت سارے گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ چلو میں اپنی اس بات کو پھر لوٹاتا ہوں کہ کثرت سے ذکر کرنے والا بندہ اللہ نے اس کے واسطے مغفرت تیار کی ہے، مرد ہو یا عورت۔ اور مغفرت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ ذکر کی برکت سے اس کو ایسے نیک اعمال کی توفیق دے گا جو مغفرت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس کو گناہوں سے روکے گا جو مغفرت کا سبب، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی توفیق دے گا جو مغفرت کا ذریعہ، مغفرت کا سبب ہے، اور بہت سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی معاف کر دے گا۔ تو دیکھو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے بھائی کثرت سے ذکر کرنا، ابھی بتاؤں گا میں کثرت سے ذکر کرنا کسے کہتے ہیں۔ اور مغفرت ہی مغفرت نہیں بلکہ بہت کچھ انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واسطے تیار کر رکھا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، بڑا انعام، بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ اور وہ جنت ہے، اور وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی خوشنودی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اجر عظیم وہ یہ چیز ہے۔ ایک بات اور دھیان سے سنیے گا، کچھ لوگ تو ہنسی مذاق میں یہ بات کہتے ہیں، اور کچھ لوگ واقعی دل میں ان کے یہی ہے، اور وہ دل سے یہ بات کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں تو حور اور جنت کے وعدوں میں ٹرخا رکھا، اور دوسروں کو حکومتیں دے رکھی، دولتیں دے رکھی، کہ ہمارے لیے تو وعدے حور و قصور بس، اور دوسروں کے لیے دنیا میں سب کچھ یہ۔ تو میرے بھائی اس شخص کے دل میں اور ایسے لوگوں کے دلوں میں مال کی اتنی محبت ہے اور دنیا کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس دنیا کے مقابلے میں جنت کو اور حور و قصور کو بھی بے حقیقت سمجھ رہے ہیں، بے حیثیت سمجھ رہے ہیں۔ ان کا یہ عیب ہے، ان کی یہ کمی ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری طاعت اور عبادت پر ہمیں صرف دنیا کی نعمتیں دے تو اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اس نے تو اپنی طاعت و عبادت پر ایسے انعام کا وعدہ کیا،
اور ایسے ایسے انعام فرماوے گا کہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. جنت ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں، اور نعمتیں ہی نعمتیں جس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، اور اس کے علاوہ اپنا دیدار، ہمیشہ کی رضامندی، یہ ہے ہی اپنی جگہ پر. تو بہرحال جو لوگ دنیا سے بیجا محبت رکھتے ہیں، بے حد محبت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک تو بس دنیا کی نعمتیں انعام ہیں اور دنیا ہی کی راحتیں ان کے لیے انعام ہیں. لیکن جن کی اللہ نے آنکھیں کھول دی ہیں اور دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی سمجھ، دل کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے چھوٹے موٹے وعدے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی موٹی نعمتیں نہیں دی، بلکہ اپنی اطاعت عبادت پر، اپنے احکام کی پیروی پر اتنے بڑے بڑے انعام دیے اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی کہ انسان اس سے زیادہ تصور ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو کہ اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے. آئی بھائی بات سمجھ میں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ہم نے بھی دیکھا کچھ نہ کچھ کمی تھوڑی زیادہ ہم میں بھی ہے کہ جب ہم کسی عمل کا ثواب، دنیاوی فائدہ سنتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور تفسیر کرنے والے بھی، وعظ کہنے والے بھی، حدیث سنانے والے بھی اور سننے والے بھی جنت وغیرہ کے وعدے کو تو یوں ہی ٹال کے آگے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے یاد رکھیے گا، اللہ تو اتنے بڑے بڑے انعام عطا فرماوے گا کہ اس سے زیادہ گویا کہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے وہ ہے مغفرت اور انعام. تو دوستو، ذکر کی فضیلت بہت ساری ہیں. اس وقت میں نے آپ کے سامنے صرف یہی بیان کی ہے. ایک اور بیان کرتا ہوں جی ہاں. اور اس سے پہلے آپ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی ایک بات سنیے گا. کیا؟ پریشانی حالات سے نہیں ہوتی بلکہ پریشانی خیالات سے ہوتی ہے. کوئی بھی رنج، کوئی بھی غم دینے والی، تکلیف دینے والی حالت پیش آئی، اگر آدمی اس کو زیادہ سوچتا رہتا ہے، بار بار سوچتا رہتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، تو اس کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے. اور اگر وہ اس کو دل سے نکال دیتا ہے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ہے. میرے دوستو، دل کو رنج و غم سے صاف کرنے کے واسطے، پاک کرنے کے واسطے، اور دل کو رنج و غم سے خالی کرنے کے واسطے اللہ کی یاد سے بڑھ کر کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، کوئی دوسری دوا نہیں ہے، کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. جسے تجربہ نہ ہوا ہو تجربہ کر کے دیکھ لے. ہاں، کچھ دن ذکر پر مداومت کر کے، پابندی کر کے اپنے دل کو، اپنی طبیعت کو اس کا عادی بنا لے. یہ ہمارے حکیم جی بیٹے ہیں، ان سے پوچھو کہ جی آپ نے مجھے خمیرہ گاؤ زبا بتا دیا ہے، خمیرہ مروارید بتا دیا ہے، کئے دن کھاؤں، کتنے دن کھاؤں؟ اجی 40 دن تک تو کھا ہی لو، 1 مہینے تک تو کھا ہی لو. تو اتنے دن کیوں بتایا؟ کہ 2 دن کھانے سے، 4 دن کھانے سے، 10 دن کھانے سے فائدہ تو ہوگا، لیکن وہ فائدہ تمہیں محسوس نہیں ہونے کا. اور مہینے 20 دن 40 دن تم کھا لو گے تو وہ فائدہ محسوس ہوگا، دکھائی دے گا. یہ ہے. تو کچھ دن ذکر کی پابندی کرنے سے پھر محسوس ہونے لگتا ہے اس کا فائدہ. تو میں نے اس کو بتایا ذکر کا ایک فائدہ ہے رنج و غم کا دور ہونا، اور اس کی عقلی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے
کہ آدمی جب ادھر کی ادھر کی سوچتا رہتا ہے تو اس کا غم فکر بڑھتا رہتا ہے، اور اگر وہ نہ سوچے تو اس کا غم فکر کم ہو جاتا ہے، اور جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو پھر دوسرے خیالات سے اس کا دل پاک اور صاف رہتا ہے، تو رنج و غم سے بھی پاک اور صاف رہتا ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، چین اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کی یاد ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، معدہ، جگر، دل، رگ، پٹھے، کاکا، اور ان کے الگ الگ کام ہیں، ان کے الگ الگ کام ہیں۔ انسان کی صحت تو تندرستی بلکہ زندگی جس پر موقوف ہے، اس میں بھی اعضاء کے الگ الگ کام ہیں۔ معدہ ہضم کرتا ہے، جگر ہضم کرتا ہے، دل خون کو پمپ کر کے پورے جسم میں اس کو سپلائی کرتا ہے، اور اس طریقے سے اعضاء کے کام ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے دل اپنی یاد کے لیے بنایا، اللہ نے دل اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے اپنا دل یہ اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، ایک بات اور سنو آپ، ذکر جب ہم کرتے ہیں تو کبھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے ہیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور کبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہاں، اللہ اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں صوفیاء کرام، یوں کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو دل ہے، جسمانی دل جو ہے، یہیں پر ایک چیز ہے، اس کو بھی دل ہی کہتے ہیں، اس کا کام ہے اللہ کی یاد۔ اور یہاں ایک چیز ہے، اس کو روح کہتے ہیں، اس کا کام ہے اللہ کا دیدار۔ یہاں دل ہے، اس کا کام ہے اللہ کی یاد، اور یہاں روح ہے اور اس کا کام ہے اللہ کا دیدار۔ جو کہتے ہیں نا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، تو ادھر سے یہ روح صاف ہوتی ہے، ادھر سے یہ دل صاف ہوتا ہے، دل کا میل زنگ دور ہوتا ہے، روح کا اس کے بعد اس کو بندے کو دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کا دیدار۔ وہ جو آپ نے رات سنا اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ صرف عبادت ہی میں نہیں، صرف عبادت ہی میں نہیں، بلکہ ہر وقت ایسا جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ یہ بھی ذکر سے ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دل کا کام ہی اللہ کی یاد ہے، یاد۔ اور جب اس کو اس کی پسندیدہ چیز مل جاتی ہے
اس کو اس کی پسندیدہ چیز مل جاتی ہے تو جو ناپسندیدہ چیز ہے اسے چھوڑ بیٹھتا ہے. یہ وہ پسندیدہ چیز اس کی اللہ کا ذکر ہے اور ناپسندیدہ چیز وہ تکلیف دینے والے خیالات ہیں. اس لیے اللہ کے ذکر سے اس کو بڑا اطمینان ملتا ہے. بس یہ دو باتیں اور بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہے. اب میرے دوستو ذکر کیا کریں؟ دیکھو ذکر بہت ہے، بے شمار ہے، بے شمار ہے ذکر. ان میں سے کچھ ذکر اور تقریباً وہ سب میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں موقع بہ موقع، آج پھر بتاتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے جو میں آخر میں بتایا کرتا ہوں، آج آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں، چونکہ بات ایسی چل رہی کہ ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. وہ آپ یہ کرتے رہو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. یہ ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو. گویا کہ جب بھی آپ کو ایک لمحہ ملے، جب بھی آپ کو فوراً کچھ نہ کچھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہو، یا الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، استغفر اللہ کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کہو. جب بھی آپ کو راحت کا احساس ہو، راحت کا احساس ہو تو الحمدللہ کہو. جی مثال کے طور پر سردی تو ہو ہی رہی ہے، آپ اب گھر جائیں گے اور گھر جا کر انڈا اور ایک پیالی نہیں، ایک پیالہ چائے کا پیویں گے آپ. اور انڈا کھانے کے بعد اور ایک پیالہ چائے کا پینے کے بعد جسم کے اندر گرمائی آوے گی تو راحت کا احساس ہوگا. اس راحت کے احساس پر ضرور کہو الحمدللہ. یہ اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو گیا اور اللہ کا ذکر بھی ہو گیا. یہ کچھ چیزیں ہیں. ہاں مثال کے طور پر آپ گئے تھے بھی بیت الخلا، وہاں سردی کا ٹھٹرا ہوا ٹھنڈا پانی تھا. جب آپ نے ہاتھ دھوئے، استنجا کیا، ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ہاتھ کٹ گئے. پھر آپ بیٹھے یہاں وضو خانے میں اور آپ نے گرم پانی سے وضو کیا، گرم پانی سے ہاتھ منہ وغیرہ سب دھوئے، تو کتنی راحت کا احساس ہوا، کتنا آرام ملا، کتنا آرام ملا. بہت بہت مرتبہ تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اگر ٹھنڈا پانی ہوتا تو کیسے کرتا میں وضو. ہاں تو دیکھو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا ہم نے استعمال کیا اور اس نعمت کا ہمیں احساس بھی ہوا. اور جو ذکر ہے وہ تو ہے ہی. اس وقت کہو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں گرم پانی عطا فرمایا. وَلَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے آگ کا بھی ذکر فرمایا ہے، آگ کا بھی ذکر فرمایا ہے. ہاں تو بہرحال یہ نعمت کا ایک احساس ہوا، نعمت کا احساس ہوا. جب بھی کسی نعمت کا، راحت کا احساس ہو، ہاں اگر ہماری عادت بن جاوے، مزاج بن جاوے تو قدم قدم پر ہم کو اس کا احساس ہوگا، قدم قدم پر اس کا احساس ہوگا. ہاں ماشاءاللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے لحاف. اور لحاف کے ساتھ ساتھ اب تو ہم نے اوپر نیچے اس پہ 2 کمبل بھی جوڑ رکھے غلاف کے طور پر. بڑا بڑھیا بھاری ہو جاتا ہے وہ جب اس کو ہم اپنے کمرے میں چاروں طرف لپیٹ کے پڑھتے ہیں. بڑی بڑھیا گرمائی آ جاتی ہے، بہت بڑھیا گرمائی آتی ہے. اب اللہ کی ایک نعمت کا احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. جی ہاں ہم یہاں بیٹھے اب صحیح طریقے سے کپڑا اوڑھ بھی نہیں سکتے. کہیں ہاتھوں کو گرمی لگ رہی، کہیں پیروں کو گرمی لگ رہی، کہیں چہرے کو سردی لگ رہی ہے نا.
اور جب لحاف لپیٹ کے پڑ گئے پھر تو چاروں طرف سے بند ہو گئے، وہ گرمی گرمی، پھر تو ہاں تب نعمت کا احساس ہوا۔ اب دل کی گہرائی سے کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اسی طریقے سے جب بھی کسی نعمت کا احساس ہو اور ہونا چاہیے، طبیعت ایسی بننی چاہیے، کہو الحمدللہ۔ دیکھو خاص طور سے پیاس کے بعد جب آدمی پانی پیتا ہے، ٹھنڈا پانی، کتنا اچھا احساس ہوتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، وہی جو کچھ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں۔ جی، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبی۔ تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے، جس نے ہم کو اچھا خوشگوار میٹھا پانی پلایا۔ کچھ پانی ایسا ہوتا ہے کڑوا سا کہ وہ حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا، ہاں، اور کچھ خوشگوار ہوتا ہے کہ پینے گٹا گٹ پینے کو جی چاہتا ہے، پیتا ہے آدمی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، جب بھی کسی نعمت کا احساس ہو تو اسی وقت کہو، دل سے کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا اور اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ کی یاد پر جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور نعمت پر شکر ادا کرنے پر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ جی ہاں، یہ اور دیکھو، ویسے تو انسان کی فطرت ہے کہ تکلیفوں کو تو یاد کرتا ہے اور نعمتوں اور انعامات کو بھول جاتا ہے یہ اس کی فطرت ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بھی ایک کنود ہے اور دوسروں کا تو ہے ہی۔ کسی کے ساتھ آپ سال ہا سال تک اچھا برتاؤ کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو، یہ ہے، اور کبھی ایک بات اس کو ناگوار ہو گئی، کوئی بات، سارا بلا جلا گئے، صاحب اپنا جاڑی کٹ کر کے بیٹھ گیا۔ یہی ہے انسان کی فطرت۔ ہاں، تو یوں تو انسان تکلیف کو زیادہ یاد کرتا ہے اور نعمتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ ہاں، لیکن مومن کی طبیعت اور مومن کا حال یہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرے، بار بار یاد کرے، اور انشاءاللہ جب آپ مسنون دعائیں پڑھنے لگیں گے، الحمدللہ کہنے لگیں گے، تو دن بھر میں 24 گھنٹے میں اتنی نعمتوں کا آپ کو احساس ہوگا، اتنی نعمتوں کا احساس ہوگا کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے شامل ہو جائیں گے، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور شکر گزار بندہ میں شامل۔ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جی، بیت الخلا سے آئے، فارغ ہو کر آئے، بڑی راحت کا احساس ہوتا ہے اس وقت، بڑی راحت کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور سے جب پیشاب کا تقاضا ہو، بیت الخلا سے کوئی نکل نہ رہا ہو، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا غصہ آتا ہے۔ بعضوں کھٹ 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 کرنے لگتے ہیں، باہر سے دھمکانے لگتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس وقت۔ تو جس طرح تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے ہی جب پیٹ صاف ہوتا ہے تو بڑی راحت کا احساس ہوتا ہے، بہت راحت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر نکلنے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد، تو غفرانک، ایک تو یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے، جس نے میرے اندر سے تکلیف دینے والی چیز نکال دی اور مجھے عافیت اور راحت بخشی۔ تو بھائی
ساری باتوں کا حاصل یہی ہے اس مضمون کا کہ جب بھی نعمت کا احساس ہو تو الحمدللہ کہو، اللہ کا ذکر کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا، اور نعمت پر شکر کا جو ثواب ہے وہ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ بار 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 جب ہم اس نعمت کے احساس کے ساتھ الحمدللہ کہیں گے تو ہم قنوط بندوں میں شامل نہیں ہوں گے، ناشکر بندوں میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری طبیعت یہ مان جائے گی کہ دیکھو صبح سے شام تک اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اگر کھایا اور اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، پیا اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، اور سارے کام ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے، لحاف استعمال کر رہا ہے، ہیٹر استعمال کر رہا ہے، گرم پانی استعمال کر رہا ہے، اور احساس بھی نہیں کہ یہ اللہ کی کوئی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، تو بس پھر وہ تکلیفوں کو تو یاد کرے گا اور ان نعمتوں کو بھلا دے گا۔ تو بہرحال نعمت کا احساس اور نعمت کے احساس پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ اسی طریقے سے الحمدللہ کے ساتھ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں۔ بسم اللہ میں بھی تینوں موجود ہیں، اور الحمد شریف کے شروع میں یہ تینوں موجود ہیں۔ ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بیان کرتے تھے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کہ ہر مراد پوری ہوتی ہے اس سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے، جو بھی ملنے والا ہے آسانی سے ملتا ہے، اور محض اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے۔ ایک بات یہ تو سب کے لیے کہہ دی، اور دوسری بات بھی سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے خاص۔ اجی مسنون دعائیں تو ہم نے یاد کر لی لیکن وقت پہ یاد ہی نہیں رہتی۔ اجی سنتیں تو ہم نے یاد کر لی لیکن وقت پہ یاد ہی نہیں آتی۔ ہاں تو دیکھو الرحمن، اس کی خاصیت ہے غفلت کو دور کرنا، دل سے بھول کو دور کرنا، غفلت کو دور کرنا۔ انشاءاللہ العزیز جو شخص یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتا ہے اس کے دل سے غفلت دور ہوگی، غفلت بھی دور ہوگی۔ ہاں، چیزوں کا وقت پر یاد آ جانا، اور خاص طور سے اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہ دور ہوگی۔ یہ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ خیر سکھ رکھے، پھر آنا ہوگا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ آج تو میں نے اتنی بات بتائی، اگلی بات میں مختصر الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ سب حضرات کو مجمع عام میں بتایا تھا، ایک تو قرآن پاک کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور بہت افضل ذکر ہے، بہت افضل ذکر ہے۔ جو بھائی بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، حافظ ہیں، ناظرہ ہیں، یا ایک دو پارہ پڑھے ہوئے ہیں، یا 10-5 سورتیں ان کو یاد ہیں، وہ پڑھا کرو، ان کو پڑھا کرو قرآن پاک۔ پھر تفصیل سے بتایا تھا، پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ ممکن ہو سورہ یاسین شریف ضرور پڑھ لیا کرو صبح کو، اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو، اور چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہا کرو۔ اور کوشش کرو، خاص طور سے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ بیٹھے بیٹھے نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، غم میں پنگھلتے رہتے ہیں، کہیں اولاد کا غم، کہیں اولاد کے ستانے کا غم، کوئی کچھ، وہ اس میں زیادہ نہ سوچا کریں، اور وہ ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو، درود شریف کی، ایک استغفار کی، اور ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کریں۔ سبھی پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے بھی ان کو پڑھ سکیں، بیٹھے بیٹھے بھی ان کو پڑھ سکیں، یہ بھی سب کے لیے۔ اور بھائی مشورہ بھی ہے، رائے بھی ہے، بلکہ ہدایت ہے کہ
3 تسبیح تو سبھی پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ پھر باقی بات انشاءاللہ ہوگی۔ آج خاص طور سے الحمدللہ کے بارے میں آپ نے سنا تو اس پر عمل انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔